اداروں کے موقف کی بھی تصدیق ہو گئی۔ امریکہ میں سابق سفیر کے آرٹیکل پر DGISPR کا رد عمل۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محمد عرفان کو 1 سال کے لیے ان ایلیجیبل کیا گیا ہے کہ یہ 10 لاکھ روپیہ جرمانہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو وہ ادا کریں گے۔ ان کا جو 6 مہینے کے لیے ہے وہ سینٹرل کانٹریکٹ معطل رہے گا۔ میں اپنی غلطی جو ہے اس کو تہہ دل سے قبول کرتا ہوں۔ تو اور دوسرا ساتھ میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ میری اس غلطی کی وجہ سے میں اپنی پوری قوم سے، پاکستان کے جتنے بھی عوام ہیں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ اس غلطی کی وجہ سے اگر کسی کا دل دکھا ہے تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں۔ بکی نے رابطہ کیا لیکن بورڈ کو آگاہ نہیں کیا۔ محمد عرفان نے غلطی تسلیم کرتے ہوئے قوم سے معافی مانگ لی۔ راشد لطیف نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا۔ کہتے ہیں کہ کئی بار فکسنگ کی آفر ہوئی، بورڈ کو بتایا لیکن آج تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ جن بکیز کی نشاندہی کی وہ ملک میں ہی گھوم رہے ہیں۔ میں ICC کو LNP کا ہوتے تھے ورلڈ کانٹر سب کو لکھ دیا کون کون سے میچ تھے، اس کی انکوائری آج تک نہیں ہوئی۔ وہ پاکستان کے میچ نہیں تھے، 2003 کے ورلڈ کپ کے ڈفرینٹ کنٹریز کے میچ تھے، اس کی انکوائریز کا کبھی آج تک پتہ نہیں چلا۔ پاک بھارت کرکٹ پھر سیاست کی بھینٹ چڑھ گئی، نہیں دے سکتے۔ بھارتی وزیر ہنس راج کا بیان، شاید بھارت ڈرپوک کا انٹرویو۔ الیکشن کمیشن کا عام انتخابات کے لیے نئی حلقہ بندیوں کا فیصلہ، ادارہ شماریات سے رابطہ کر لیا۔ کیا اسمبلیاں اور سیاسی جماعتیں تیار ہیں؟ کراچی میں بے گھر افراد کی مردم شماری۔ ڈاکٹر عاصم کو رہائی کا پروانہ ملا لیکن رہائی نہیں ملی۔ کرپشن کے مقدمات میں ضمانت منظور ہوئی تو ناظر نے اعتراض لگا کر آزادی روک دی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق پاسپورٹ جمع کرایا جائے، سندھ ہائی کورٹ کا حکم۔ کرپٹ پرائم منسٹر سارے نظام کو کرپٹ کرتا ہے، ادارے کرپٹ کرتا ہے اور کرپٹ کو پکڑتا نہیں ہے، کرپشن سے ڈیل کرتا ہے اور یہ ایک ڈیل ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کی ضمانتوں پر عمران خان چراغ پا، ڈیل کا نتیجہ قرار دے دیا۔ کہا کہ نواز شریف اور زرداری کے مفادات ایک ہیں، پیناما سے بچنے کے لیے کی گئی ڈیل پر کوئی شبہ نہیں۔ چودھری نثار بھی تصدیق کر چکے۔ اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور آپ میں صلح ہو سکتی ہے۔ وہ کس کے پاس آئے؟ میں فی الحال نہیں کروں، مطلب سینئر لوگوں کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا جی ایک تو ایان علی کا کیس واپس لیں اور دوسرا ڈاکٹر عاصم کی ضمانت ہونے کی۔ پارٹی کی طاقت اور جیالوں کے جذبے سے نون لیگ کو چت کر دیں گے۔ صدر اس لیے بنا تھا کہ مشرف کو گھر بھیجنا تھا۔ آصف زرداری کی پارٹی رہنماؤں سے بات چیت۔ سپریم کورٹ نے احتساب کے ادارے نیب کا احتساب کر ڈالا۔ DG نیب لاہور، کوئٹہ، کراچی اور DG آگاہی عالیہ رشید کی تقرری کالعدم قرار۔ 102 افسران کی تعلیمی قابلیت جانچنے کے لیے کمیٹی بھی قائم۔ جس صاحب نے وہاں حیدرآباد میں کہا کہ کس منہ سے پیپلز پارٹی جائے گی، ہم سرخرو ہو کے جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حیدرآباد کس منہ سے جائیں گے، ہم کہتے ہیں کہ حیدرآباد سرخرو ہو کر جائیں گے۔ سندھ اسمبلی میں قائم علی شاہ کا جوشیلا خطاب۔ سندھ میں لوگ زہریلے پانی سے جاں بحق اور پی پی والے سونے کا تاج پہن رہے ہیں۔ خواجہ اظہار کا طنز۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں MQM تعصب پھیلانے کی کوشش نہ کرے۔ سندھ کے امتحانی مراکز یا کوئی چھاپا خانہ، میٹرک کے امتحانات میں نقل مافیا کا راج، کتابوں اور موبائل فونز کا کھلے عام استعمال۔ لڑکانہ اور کندھ کوٹ میں اردو کا پرچہ آؤٹ، پولیس بھی مددگار بن گئی۔ پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ تنظیموں کے پروگرامز پر پابندی، کوئی گروپ سٹال نہیں لگا سکے گا، پارٹی نعرے ممنوع۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا۔ اسلام آباد میں پانی کی قلت کے خلاف تحریک انصاف کا دھرنا۔ اسد عمر کہتے ہیں عوام کو پانی کے لیے ترسایا جا رہا ہے، وزیر اعظم مغل اعظم ہیں،
वज़ीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी ने मसला जल्द हल कराने की यकीन दहानी करा दी। मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता रोज 4 नौजवानों की शहादत के खिलाफ वादी में मुकम्मल हड़ताल। भारतीय फौज का सोपुर में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन, घर घर तलाशी। लंदन हमले को 1 हफ्ता मुकम्मल, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पर दुआया तकरीब, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत, जाए हादसा पर फूल रखे गए। 44 बरस बाद बरतानिया का बाज़ाबिता यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का आगाज। वज़ीर आज़म टेरेसा मे के दस्तखत के बाद नोटिफिकेशन यूरोपीय यूनियन के सदर के हवाले कर दिया गया। हक्कानी वीजा स्कैंडल की फिर गूंज, स्पॉट फिक्सिंग में पहला मुलजिम फिक्स और सिंध असेंबली में गर्मा गर्मी। आज 9 बजे में खुशामदीद, मैं हूं आसमा इकबाल। PSL स्पॉट फिक्सिंग केस की पहली सजा, खिलाड़ी को तो सजा मिल गई, क्या बुकिस पर भी हाथ डाला जाएगा? इसके अलावा बात करेंगे पाक भारत क्रिकेट सीरीज की, जो फिर से सियासी मैदान में उतर आई है। रिलीज ऑर्डर के बावजूद डॉक्टर आसिम की कैद मजीद 1 रात तवील हो गई और इमरान खान क्यों समझते हैं कि ये सब नूरा कुश्ती है। लंदन में वेस्टमिंस्टर ब्रिज हमले को 1 हफ्ता मुकम्मल होने पर दुआया तकरीब, ब्रेक्जिट के लिए लेटर जारी और दीगर आलमी खबरें। और नाज़रीन, इस सब के अलावा स्पोर्ट्स, बिजनेस और एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी बहुत कुछ, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे हक्कानी वीजा स्कैंडल की। पाक फौज ने कहा है कि साबिक सफीर हुसैन हक्कानी ने अमरीकी अखबार में मजमून तहरीर करने के बाद अमरीकी एजेंट्स को पाकिस्तानी वीजे दिए। मशकूक किरदार इसमें वाजे हो जाता है। हुसैन हक्कानी ने गुज़िश्ता दिनों वॉशिंगटन पोस्ट में अपने मजमून में ये तस्लीम किया था कि साल 2010 से अमरीकी एजेंट्स को बराह रास्त वीजे दिए गए थे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि हुसैन हक्कानी की तहरीर से वीज़ा मामले पर पाकिस्तान के रियासती इदारों का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो चुका है। साथ साथ इस तहरीर से हुसैन हक्कानी का किरदार भी खुलकर सामने आ गया। DGISPR का कहना था कि अमरीकियों को वीज़ा देने के अमल में हक्कानी के किरदार से मुतालिक मुख्तलिफ नौइयत के जो खदशात थे वो इसी अखबारी मजमून की तहरीर से सच साबित हो गए। और नाज़रीन, इसी बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी और आज न्यूज़ की प्रोग्राम रूबरू के एंकर पर्सन शौकत पराचा साहब। शौकत साहब, हमारे देखने वालों को बताइएगा कि आखिर क्यों जरूरत पेश आई लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को कि ऐसे वक्त में ये बयान जारी किया जाए? कंसल्टेशन का एक प्रोसेस जारी रहा होगा और इस चीज़ को विदहोल्ड करने की या अपने आप को होल्ड बैक करने की कोशिश की गई होगी कि इस पे ना बोला जाए एक हुसैन हक्कानी के आर्टिकल पे, लेकिन फिर अंदर से भी ज़ाहिर है एक कंसेंसस बना होगा कि नहीं, हमें ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि बार बार हुसैन हक्कानी ने भी कहा कि उस वक्त के डिफेंस अटाशी जो थे उनके साथ मिलकर मैंने वीज़े जारी किए थे और उस वक्त के डिफेंस अटाशी आजकल सर्वे गए और बहुत अहम पोस्ट पर वो हैं। इस वजह से मैं समझता हूँ कि उस टेम्पटेशन को जिसको होल्ड करने की कोशिश की गई कि हम नहीं बोलेंगे, अब वक्त आ गया कि बोलना पड़ा और पर्सपेक्टिव अपना देना पड़ा। शौकत पराचा आगाह कर रहे थे और अभी बात करते हैं PSL स्कैंडल की, जिसका आज पहला फैसला आया है। PSL 2 के दौरान खेल से खिलवाड़ करने वाले पहले मुअत्तल क्रिकेटर मोहम्मद इरफान पर 1 साल की पाबंदी लगा दी गई है। इसी मौजू पर हमारे साथी एंकर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। शुक्रिया आसमा। फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान आज PCB एंटी करप्शन यूनिट में पेश हुए, जवाब जमा कराया और बुकी से राब्ता छुपाने का एतराफ कुछ यूं किया। तो मैं अपनी गलती जो है उसको तहे दिल से कबूल करता हूँ। तो और दूसरा साथ मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि मेरी इस गलती की वजह से मैं अपनी पूरी कौम से, पाकिस्तान के जितने भी अवाम हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इस गलती की वजह से अगर किसी का दिल दुखा है तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। मोहम्मद इरफान पर तो 1 साल की पाबंदी और 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया, तहम वो 6 माह बाद क्रिकेट खेलने के अहल हो सकेंगे, जैसा कि PCB एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह कर्नल आजम रिटायर्ड ने यूं बताया। मोहम्मद इरफान को 1 साल के लिए इनएलिजिबल किया गया है, जिसमें से ये 6 महीने
کرکٹ کھیلنے سے معطل رہیں گے، اور جو باقی کے 6 مہینے ہیں وہ چند اور پوائنٹ میں آپ کے سامنے پڑھ کے ابھی سناتا ہوں آپ کو، کہ اگر وہ یہ شقیں ہماری پوری کریں گے تو پھر 6 مہینے کے بعد یہ کرکٹ کھیل سکیں گے، ادروائز پھر ان کو پورا نہ کرنے کے اوپر یہ 1 سال تک معطل رہیں گے۔ ٹیسٹ کپتان مصباح الحق نے عرفان کو دی جانے والی سزا پر کچھ یوں بیان دیا۔ میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پروو ہوتا ہے کسی پہ ایسی چیز تو ہمیں اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لینے پڑیں گے، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی اگر پروو ہوتا ہے کسی پہ بھی تو بالکل ایسے ایکشن لینے چاہیے۔ PSL 2 کے دوسرے ہی روز اسکینڈل منظر عام پر آیا۔ شرجیل خان اور خالد لطیف کو معطل کر کے وطن واپس بھیج دیا گیا، تاہم شک کی بنیاد پر محمد عرفان اور شاہزیب حسن کو کھیلنے کی اجازت مل گئی۔ شرجیل خان اور اینٹی کرپشن ٹریبیونل کے درمیان کارروائی کو آگے بڑھانے کا طریقہ کار طے ہو چکا ہے۔ اب جمعے کو خالد لطیف بھی ٹریبیونل کے سامنے پیش ہوں گے۔ جانب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ فکسنگ معاملے پر سابق کپتان راشد لطیف بھی میدان میں آ گئے۔ کہتے ہیں کھلاڑیوں کے خلاف تو کارروائی ہو رہی ہے لیکن بکیز آزاد گھوم رہے ہیں۔ یہ کیا بات کرتے ہیں کہ یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کبھی ان لوگوں نے کسی کو پکڑا ہے؟ جو گیم کرتا ہے اس کو پکڑو نا، پلیئر نے جو کیا اس کو سزا تو دینی ہے، لیکن جو گیم کر رہا ہے، جو پھنسا رہا ہے، ان کو تو پکڑو۔ کھلاڑی ہوں یا بکیز، شائقین یہی چاہتے ہیں کہ جنٹل مین گیم کرکٹ کو داغدار کرنے والوں کو مثالی سزا ملنی چاہیے۔ جی آسما۔ ایک طرف پی سی بی فکسنگ اسکینڈل کی دلدل میں پھنس چکا ہے تو وہیں سرحد پار سے پاک بھارت کرکٹ سیریز کے حوالے سے ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ بھارت میں پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ سیریز کھیلنے کی باتیں پھر شروع ہو چکی ہیں۔ آئی پی ایل چیئرمین راجیو شکلا کے مطابق حکومت کی جانب سے جواب ملنے کے بعد بورڈ کوئی فیصلہ کرے گا، حکومت جو بھی فیصلہ کرے قبول ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں، جیسے انڈس واٹر ٹریٹی کو لے کے، کوئی اور فریٹ ٹرین کو لے کے چل رہا ہے، تو کافی جو چیزیں ہیں ڈپلومیٹک لیول پہ باتیں چل رہی ہیں، ٹریک 2 بھی شاید ہو رہا ہے، تو کافی کچھ چیزیں بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہے دونوں فارن منسٹریز کے بیچ میں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ دھیرے دھیرے کیلیبریٹڈ سٹیپس ہوگا، اور پھر میرے خیال سے اگر دونوں وزیر اعظم کو لگتا ہے سیریز ہونا چاہیے تو بالکل ہوگا۔ ادھر پی سی بی چیئرمین شہریار خان کہتے ہیں کہ سیریز کے لیے بھارتی بورڈ نے باضابطہ طور پر کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اور اب سندھ کا رخ کریں گے جہاں ایک ہائی پروفائل رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اسی بارے میں ارباب جہانگیر نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، انہی کے پاس چلتے ہیں۔ جی ارباب۔ آسمان، ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف 479 ارب روپے کی کرپشن کے 2 ریفرنسز دائر ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں انسدادی دہشت گردی عدالتوں کے ریفری جج نے آج دلائل سننے کے بعد ان کی ضمانت منظور کی۔ 50 لاکھ روپے زر ضمانت اور پاسپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا۔ یہ آرڈر ملتے ہی سارے کام آنن فانن کیے گئے۔ 25 لاکھ کے 2 مچلکے جمع کرائے گئے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت تو یہاں تک خوش تھی کہ استقبال کے لیے خود ہی جناح اسپتال بھی پہنچ گئے۔ لیکن اس کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ اس وقت آیا جب ڈاکٹر عاصم حسین کے نہ کرائے جا سکے کیونکہ وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جمع ہیں۔ یہی وہ رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے ڈاکٹر عاصم کی قید مزید 1 رات طویل ہو گئی۔ اب یہ رہائی کل ہی ممکن ہے، لیکن اس پورے معاملے کو تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ڈیل کی آصف زرداری سے، ڈیل کے تحت وہ واپس آئے ہیں، ڈیل کے تحت یہ ڈاکٹر عاصم چھٹے ہیں، ڈیل کے تحت شرجیل میمن واپس آیا، ڈیل کے تحت ایان علی کو چھوڑا، اور ڈیل کر کے ایک ایسی نورا کشتی ہو رہی ہے جو کہ میرے خیال میں وہ جو آپ بڑے بڑے پہلوان دیکھتے ہیں وہ ورلڈ WWF کے اندر، اس سے بھی زیادہ کمال کی نورا کشتی ہو رہی ہے۔ عمران خان نے یہ منطق بھی بتائی کہ وزیر اعظم ڈیل کیوں کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک فیصلہ کن وقت ہے کہ ہمیں یہ چیز سامنے آ گئی ہے، ساری قوم کو واضح ہو گئی ہے کہ کرپٹ پرائم منسٹر سارے نظام کو کرپٹ کرتا ہے، ادارے کرپٹ کرتا ہے، اور کرپٹ کو پکڑتا نہیں ہے، کرپشن سے ڈیل کرتا ہے، اور یہ ایک ڈیل ہوئی ہے۔ عمران خان کے اس مقصد میں کتنا دم ہے اس کا کچھ اشارہ چودھری نثار نے 16 اگست 2016 کو پریس کانفرنس میں بھی دیا تھا۔ 2 مہینے پہلے، اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور آپ میں صلح ہو سکتی ہے۔ وہ کس کے پاس آئے میں فی الحال نہیں کروں، مطلب سینئر لوگوں کے پاس آئے، اور وہ کبھی اسے
اس سے اختلاف نہیں کریں گے. انہوں نے کہا جی ایک تو ایان علی کا کیس واپس لیں اور دوسرا ڈاکٹر عاصم کی ضمانت ہونے دیں. عاصمہ، تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی رہائی کو بنیاد بنا کر تحریک انصاف پاناما فیصلے سے پہلے وزیر اعظم کے خلاف اپنی مہم کو مزید مؤثر بنانا چاہتی ہے. بیک ٹو اسٹوڈیو. بہت شکریہ ارباب. ناظرین، ڈاکٹر عاصم کی رہائی تو نہیں ہو سکی. ڈاکٹر عاصم پاکستان کے سب سے بڑے احتساب ادارے نیب کے لیے ہائی پروفائل کیس ہیں، اور آج جب ڈاکٹر عاصم حسین کی رہائی کی بات چلی تو ٹھیک اسی وقت سپریم کورٹ میں یہ ادارہ خود احتساب کی زد میں آ گیا. سپریم کورٹ میں آج جسٹس امیر ہانی مسلم نے جاتے جاتے بڑا فیصلہ دے دیا. عدالت میں نیب تقرر کیس کی سماعت کرنے والے 3 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس امیر ہانی مسلم تھے. عدالت نے کیس کا فیصلہ یہ دیا اور صرف ڈی جی نیب عثمان مجید کو ملازمت کے لیے اہل قرار دیا گیا. اس کے علاوہ کوئٹہ، لاہور اور کراچی کے ڈی جیز میجر جنرل طارق میجر برہان، میجر شبیر اور ڈی جی آگاہی عالیہ رشید کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا. سماعت میں ججز نے نیب میں تقرر اور ترقیوں کے نظام پر شدید تنقید کی. چیئرمین نیب قمر زمان نے اپنے دامن کو بچایا اور کہا کہ وہ میرٹ کو اولیت دیتے ہیں، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جس چیئرمین نے غلط تقرر کیا اس کا نام کیوں نہیں بتایا جاتا. جسٹس امیر ہانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم کو اختیارات کھلاڑیوں کے حوالے سے استعمال کرنے ہیں تو کھیلوں کا ادارہ بنائیں. ڈی نوٹیفائی ہونے والے ڈی جیز کو مراعات مل سکیں گی. عدالت نے نیب کے 100 سے زائد افسران کی تعلیمی قابلیت جانچنے کے لیے کمیٹی بھی قائم کر دی ہے اور یہ کمیٹی 2 ماہ میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی. اور ناظرین، اب سیاستدانوں اور اداروں کے جھنجٹ سے نکل کر بات کرتے ہیں عام آدمی کی اور اس کی سواری کی. لاہور جیسے شہر میں آج بھی عام آدمی کی سواری انتہائی کارآمد ہے. یہ سواری کون سی ہے، معین زبیر بتائیں گے. جائے پیدائش عوامی جمہوریہ چین، حقیقی نام چنگچی، مگر پیار سے اسے چاند گاڑی کہتے ہیں. لاہور جیسے شہر میں جہاں ہر طرف ذکر ہوتا ہے میٹرو بس، سپیڈو بس اور اورنج ٹرین کا، وہاں آج بھی اس کی مانگ میں اضافہ اس کی اہمیت جتلا رہا ہے. انتہائی کم آمدن لوگوں کی یہ سواری اگرچہ کبھی منتخب ایوانوں میں زیر بحث ہے تو کبھی عدالتوں میں زیر سماعت، مگر مسافر کو اس سے غرض نہیں. وہ کارکردگی اور کرائے سے مطمئن نظر آتے ہیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے جانے کے لیے بہت اچھی سواری ہے. اس سے پہلے ٹانگا ہوتا تھا، اس کے بعد یہ ہے. بس کا گھٹ تو گھٹ بھی یہ رہے نا 18 روپے ٹکٹ ہے، چھوٹی ٹکٹ ہے. تے رکشے کا چھوٹا کرایہ 10 روپے ہے. پاکستان میں 3 پہیوں والی یہ سواری اگرچہ متعارف تو چین نے کرائی ہے، مگر نقل کرنے کے ماہر پاکستانی مینوفیکچررز نے درجنوں اقسام کے ایسے رکشے متعارف کرا دیے ہیں جو شہر کے مختلف حصوں میں فراٹے بھرتے نظر آتے ہیں. زبان زد عام اس چاند گاڑی کا پاکستان میں رجسٹرڈ نام چنگچی اور تھائی لینڈ میں ٹک ٹک ہے، مگر 100 سے زائد ممالک میں مختلف ڈیزائنز اور ناموں سے اوسطاً 3 سے 6 سواریوں کے لیے یہ موٹر خدمت سر انجام دیتی نظر آتی ہے. شہر کے جن روٹس پر میٹرو اور سپیڈو بس جیسی لگژری سواری میسر نہیں، وہاں یہ چاند گاڑی ہی کم خرچ بالا نشیں ہیں. معین زبیر، آج نیوز، لاہور. اور ناظرین، نیوز شو میں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا اس بریک کے بعد اور آپ کو آگے دکھائیں گے سندھ اسمبلی میں گرما گرمی کیوں ہوئی. مردم شماری کے بعد پارلیمانی سیاست میں کتنی بڑی تبدیلی کا امکان ہے. ویلکم بیک. ابھی بات کریں گے سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کی پرجوش تقریر کی جس نے سندھ اسمبلی میں ہنگامہ کھڑا کر دیا. خواجہ اظہار کا کہنا ہے کہ سندھ کے لوگ زہریلا پانی پی کر مر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی والے سونے کے تاج کس خوشی میں پہن رہے ہیں. سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ سندھ اسمبلی میں کیا خوب گرجے کہ حکومت اور اپوزیشن میں ٹاکرا پڑ گیا. قائم علی شاہ نے مخالفین کو یوں للکارا. جس صاحب نے وہاں حیدرآباد میں کہا کہ کس منہ سے پیپلز پارٹی جائے گی، ہم سرخ رو ہو کے جائیں گے. قائد حزب اختلاف خواجہ اظہار نے جواب میں حکومت پر طنز کے تیر برسائے. پیسے لینے کی بات ہو وہاں پر آپ دیکھیں ابھی 1 گھنٹے کی تقریر ہوگی، مجھے لگتا ہے چیف منسٹر صاحب شاید 2 گھنٹے بولیں کیونکہ لینے کا معاملہ ہے. لیکن جہاں ڈیلیور کرنے کی بات ہو
देने की बात हो, वहां पर आप देखेंगे आपको फिर वहां कोई चीज नजर नहीं आएगी, वहां सिर्फ आपको बयानबाजियां नजर आएंगी। ख्वाजा इजहार की शदीद तकरीर पर वजीर आला मुराद अली शाह उठ खड़े हुए और खूब गरजे बरसे। हाँ जी, जरूर हंसी आती है, हम आपको हंसाने के लिए, जो आपको रुलाने के लिए है ना, उनके खिलाफ भी हम आपको बचा रहे हैं। याद रखें, जो आपको रुला रहे हैं और ये पता है इनको। आपको निसार खोड़ो साहब ने बताया कि तासुब नहीं फैलाओ, जो कहना चाहते हो खुला कहो ना, अगर हिम्मत है तो। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की बहस व तकरार में ऐवान ने शहीद पुलिस एहलकारों के 2 वर्सा को सरकारी मुलाजमतें देने के बिल समेत 5 बिल मंजूर कर लिए। और इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियां करने का फैसला कर लिया है और इस बारे में इदारे शुमारियात से राबिता भी किया जा चुका है। मुल्क में एक तरफ मर्दमशुमारी जारी है तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने अगले आम इंतखाबात के लिए नए हल्का बंदियों का फैसला किया है। हुक्काम इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नई मर्दमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां लाजमी है। इदारा शुमारियात नया डेटा जून में फराहम करेगा। हुक्काम इलेक्शन कमीशन ने वाजे किया कि नए इंतखाबी हल्के बढ़ाने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। ज़राए ने इदारा शुमारियात से राब्ता करने की भी तस्दीक की है। इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां कर रहा है और नई मर्दमशुमारी के बाद कौमी और सूबाई नशिस्तें कई गुना बढ़ जाने की तवक्को है। 1998 के सेंसस में पाकिस्तान की आबादी का तखमीना 13 करोड़ के लगभग लगाया गया था। कवायद के हिसाब से तकरीबन 5 लाख की आबादी को एक कौमी सीट दी जाती है और लगभग 2.25 लाख की आबादी को एक सूबाई सीट मिलती है। इस बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बलियों की असर 9 हल्का बंदियाँ की गईं, जिसके नतीजे में 2002 के इंतखाबात के लिए कौमी नशस्तें 207 से बढ़कर 272 और चारों सूबों की कुल नशस्तें 460 से बढ़कर 570 हो गईं। अब तवक्को ये की जा रही है कि मौजूदा सेंसस के बाद मुल्क की आबादी शायद 22 करोड़ से भी ज़्यादा हो और इस एतबार से ऐन मुमकिन ये भी है कि नई हल्का बंदी में कौमी असम्बली की नशस्तें बढ़कर 450 हो जाएं, जबकि चारों सूबों की नशस्तें मिलकर 1000 के करीब पहुंच जाएंगी। अंदाज़े नई नशस्तें कितनी हो सकती हैं आपने एक अंदाज़ा जाना, लेकिन कई नई हल्का बंदियों में उन अफराद को भी शामिल किया जाएगा जो सड़कों पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कराची में मर्दमशुमारी का अमल एक रोज़ के लिए दिन के बजाय रात के औकात में जारी रहा और इस दौरान बेघर अफराद का शुमार मुकम्मल किया गया ताकि ये तयन किया जा सके कि गरीब परवर शहर में कितने अफराद फुटपाथों पर ज़िंदगी गुजारते हैं। रात की तारीकी में सड़कों पर घूमते फौजी जवान और उनकी निगरानी में काम करता मर्दमशुमारी का अमला गिनती कर रहा है उन अफराद की जो घरों के बगैर हैं, उन बेआसरा लोगों की जो दिन रात फुटपाथ पर गुजारते हैं। नशे के आदी अफराद के अलावा दीगर शहरों से आने वाले मजदूर पेशा अफराद की बड़ी तादाद भी फुटपाथों पर रात गुजारती है। बेघर अफराद का शुमार करने के लिए शहर के 88 मकामात को मर्दमशुमारी के लिए मुंतखब किया गया था। रात में सोए हुए अफराद को जब मुसल्लह फौजी या पुलिस एहलकार ने जगाया तो कुछ देर के लिए ख्वाब खरगोश के मजे लूटता शख्स घबरा के उठा। अस्सलाम वालेकुम। बाबा आप यहीं पर रहते हैं? घर है आपका? नहीं कोई मसला नहीं, घर पे है। मगर फौरन ही परेशानी हवा हो गई क्योंकि जागने वाले ने बताया कि मर्दमशुमारी का अमला है। घबराने की कोई बात नहीं। बेघर अफराद की मर्दमशुमारी का अमल सुबह 6 बजे तक जारी रहा, मगर सवाल ये है कि मर्दमशुमारी के नतीजे में हासिल होने वाली मालूमात के बाद उन बेघर अफराद की जिंदगियों में कोई मुस्बत तब्दीली कर सकेंगे। एहसन अब्बासी, आज न्यूज़, कराची। रिपोर्ट आपने देखी। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का और इस ब्रेक के बाद आगे देखिए। शहर इक़्तिदार में पानी पानी की सदाएं, पीटीआई सड़कों पर आ गई। वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पर हमले के एक हफ्ते बाद लंदन में क्या हो रहा है?